اس کو پھر معاف کر دینا یہ تکلفاً ہوتا ہے، اور بردباری کرنا، درگزر کرنا وہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ اور حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا علم، کسی بھی چیز کا سبق پڑھنے سے بندے کو آئے گا، اگر چھوڑ دیا جائے گا تو سبق نہیں آئے گا۔ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے یاد نہیں کریں گے تو یاد نہیں ہوگا۔ تو فرمایا علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور بردباری تکلفاً برداشت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اپنے اندر یہ مادہ پیدا کرنا، پہلے ابتدا میں یہ ہوگا کہ معاف کرنا مشکل نظر آئے گا، لیکن ایک دفعہ معاف کر دیا، 2 دفعہ معاف کر دیا، 3 دفعہ معاف کر دیا، پھر عادت بن جائے گی معاف کر دینے کی، پھر یہ خصلت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی معاف کر دینے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ جو شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھلائی اختیار کروں، اچھائی اختیار کروں، میں اپنے اندر اچھی خوبصورت صلاحیتیں پیدا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صلاحیتوں کے راستے اس بندے کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ شر سے بچنا چاہتا ہے، یعنی برائیوں سے، شر انگیزیوں سے، قتل و غارت گریوں سے، فتنے فساد سے، ڈنکے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اب یہ بچنا اور بچانا، یہ دونوں چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ انسان کے اندر جب نرم خصلت پیدا ہوگی، غصہ پی جانے والی کیفیت پیدا ہوگی، اور بردباری انسان کے اندر پیدا ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کے اندر شر ختم ہوتا چلا جائے گا، برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ چونکہ کسی نے برائی کی تو اس انسان نے اس برائی کا بدلہ بھی نہیں لیا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو۔ اب علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروری معمولات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ سکون اور بردباری بھی رب کی بارگاہ سے طلب کرو۔ علم کے ساتھ سکون طلب کرو، اور بردباری، عاجزی، انکساری، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ چیزیں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے طلب کرو، مانگو، اور ان کے لیے نرمی اختیار کرو جن سے سیکھتے ہو، اور جن کو سکھاتے ہو ان کے لیے بھی متکبر نہ بنو۔ تمہاری جہالت تمہاری بردباری پر غالب نہ آ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری جہالت، تمہارا غصہ تمہارے علم پر اور تمہاری بردباری پر غالب آ جائے۔ رب سے ہمیشہ عالم کو بھی فرمایا، علم والے کو فرمایا کہ علم کے ساتھ ساتھ بردباری، تحمل مزاجی، حسن اخلاق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو جب بندہ علم کے ساتھ یہ چیزیں طلب کرے گا تو رب وحدہ لا شریک اپنے بندے کو بردباری، حلم اور عاجزانہ زندگی اور انکساری، تواضع، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر بعض دفعہ ہم لوگوں نے معاشرے کے اندر ایسے بھی معمولات دیکھے ہیں کہ انسان عالم بھی ہوتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جہالت غالب آ جاتی ہے، جہالت غالب آ جاتی ہے، یعنی وہ پرانی اندر جو ایک رمق پائی جاتی تھی اس انسان کے اندر علم سے پہلے، وہ چیز پھر اس کے اندر غلبہ کر جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے،
تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس سے بچنا ہے مومنوں مسلمانوں وہ غصہ ہے۔ غصہ تمہارے پرانی روش پہ تمہیں نہ لے آئے، اپنی روش کو تبدیل کرو اور اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کرو۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا کرتے، دعا مانگتے تھے، اور دعا کے الفاظ حدیث پاک میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، فرماتے اے اللہ مجھے علم کے ساتھ غنا عطا فرما، بردباری کے ساتھ زینت عطا فرما، اور تقوی کے ساتھ عزت اور عافیت عطا فرما، اور پھر ساتھ خوبصورتی، تقوی کے ساتھ خوبصورتی بھی عطا فرما۔ اب یہ چیزیں ہیں ساری جو آج ہمارے دلوں کے اندر، ہماری ایمان کے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ اکڑ، مغروری، تکبر، ان چیزوں کو اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ عاجزی، انکساری، غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو پی جانا، اور کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو معاف کر دینا، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی بھر شیوا رہا ہے۔ اور آپ نے لوگوں کو معاف کیا اور معاف فرما کر دنیا انسانیت کو سبق دیا کہ دنیا والوں، دنیا کے لیے کسی سے نہ لڑنا، یہ دنیا بڑی دھوکے کی جگہ ہے، دنیا بڑی فریب کی جگہ ہے، یہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی میں ڈبو دے گی۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی، انکساری اختیار کرنا۔ اور پھر حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلندی تلاش کرو۔ اب صحابہ کو حکم دیا اے میرے صحابہ، اللہ کے ہاں بلند مرتبہ، بلند درجہ، اونچا مقام تلاش کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند مقام کیسے تلاش کریں، کیسے ہمیں عزت اور مرتبہ اور بلندی نصیب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جو تم سے تعلق توڑے، یعنی یہ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے، کوئی کسی کے ساتھ ایک دفعہ معاشرے میں سلام نہیں لیا، گلی میں گزرتے ہوئے سلام نہیں لیا، تو پھر گھر جا کے ہم لوگ کہتے ہیں وہ نہیں تے اسی دو باری نہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اس کے ساتھ اگر اس کو میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے اس کی 2 دفعہ پرواہ نہیں ہے، 3 دفعہ پرواہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے، جو تم سے دور ہونے کی کوشش کرے تم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ جو تم سے تعلق توڑے، جڑا تیرے نال رنج ہوے تو ان راضی کر، جو تجھ سے اپنا ناتا تعلق ختم کرے تو اس کے گھر چلا جا اور جا کے اس کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کر۔ اور پھر فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر۔ جو تمہیں محروم کرے کسی بھی چیز سے، اب مثال کے طور پہ ہم لوگ کسی سے قرض مانگتے ہیں، میں مثال کے طور پہ کسی سے قرض مانگتا ہوں تو اس کے پاس گنجائش نہیں ہے یا وہ کسی زاویے سے قرض نہیں دے سکا، تو میری کوشش ہوگی لے بھائی آئندہ تو بات ان بھی لوڑ پئی تو ممی ان ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ بلائی کرنا یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو تمہیں محروم کرے، جس نے تجھے قرض نہیں دیا وہ شرم کے سارے تجھ سے مانگ نہیں رہا،
تیرے پاس پیسہ ہے تو تعلق جوڑنا اور اس کی محرومی کو ختم کرنا یہ ہے، اس کو جو ضرورت ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا محلے دار ہے، تیرا قرابت دار ہے، تیرا رشتہ دار ہے، تو خود اس کے پاس چلا جا، یار یہ تجھے پیسے کی ضرورت ہے، یہ لے استعمال کر۔ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، پہلے تھیں، تھوڑا سا پہلے چلے جائیں نا ہمارے بزرگ اور ان کے پھر بزرگ، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، کوئی ناراض ہے تو پوچھنا، پتہ کرنا، بھئی کیوں ناراض ہے، وجہ کیا ہے تیری ناراضگی کی۔ تو اب لوگ ہمارا فون پہ کوئی بات ہو جائے، بس ٹھیک ہے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، تو یہ چیزیں اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا جو تمہیں محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تم سے جہالت کا سلوک کرے، جو تم سے جہالت کا سلوک کرے تو اس کے ساتھ بردباری سے پیش آ۔ یعنی کوئی بندہ تین مکہ مارے، یا کوئی بندہ تین گاڑ کڈے، کوئی بندہ تین برا آکھے، یہ تم ہی ان برا آکھ چھڑیا، کسے گاڑ کڈی ان گاڑ کو کڈ چھڑی، کسے مکہ ماریا ان مکہ مار چھڑیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تیرے میں اور اس میں فرق نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرق دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے تجھے غلط مشورہ دیا ہے، کسی نے تجھے گالی نکال دی ہے، تو تو اس کو گالی نہ نکال، اس کو دعا دے۔ کسی نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ کھینچ، بلکہ اس کو مضبوط کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو تجھ سے جہالت کرے تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ۔ اور قرآن مجید نے اس چیز کا نقشہ بیان کیا، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب تمہیں کوئی جاہل مل جائے، جب تمہارے ساتھ کوئی جہالت کرے، اس کے ساتھ جہالت نہ کرو۔ کئی باری یہ دو بندے لڑ پوندے نا، تو جڑا اپنا ہوندے ان سمجھائی دے، یار تو تے سیاںا بندہ ہے، وہ تے جھلا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو تے بڑا سیاںا چور ہے، بڑا عقل مند اور دنا ہے، وہ تے جھلا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو قرآن یہ نقشہ بیان کر رہا ہے، فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جب کوئی تمہیں گالیاں دے، تمہیں برا بلا کہے، اس کو آگے سے کیا کرو؟ سلام کہہ دو، اس پر سلامتی کی دعا کرو، اور پھر بھی وہ تمہارا پیچھا نہ چھوڑے تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسری طرف اپنا رخ کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بردباری۔ تو ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا، اب ان کو ایک گاڑ کٹ کے ویک تے نہ کٹ کے گیا تو گل پہ کرے، وہ ایک مکہ مار کے ویک 6 نہ مارے تو گل پہ کرے، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین ہمارا نرم مزاجی، خوش اخلاقی اور پیار کا درس دیتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بردبار لوگ ہیں، جب ان سے جہالت کا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے خوش اخلاقی کا سلوک کرتے ہیں۔ جب کسی کا رستہ کاٹا جائے تو اس کے لیے پھر وہ لوگ رستہ بناتے ہیں، جو ان کا کھانا پینا بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو بردبار لوگ ہوتی ہیں وہ ان کا کھانا پینا کھولتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تجھ سے تیرے کسی عیب کے سبب تمہیں آر دلائے تو اسے عیب کے سبب آر نہ دلا۔ یعنی کوئی بندہ میری غلطی لے کر مجھے وہ یاد دہانی کرائے گا، اور ہم لوگ عموماً کرتے ہیں، وہ تو فلانی وقت فلانا کام کیتا ہے، وہ غلطی کوئی برائی کوئی ایسی ہو، اس کو وہ غلطی یاد دلا کر آر دلانا، اس کو دوبارہ اس کی طرف متوجہ کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی تیرا عیب یاد دلا کر تمہیں آر دلانا چاہے تو پھر ایسا نہ کر۔ تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی کسی آ کر تو آنج کیتا ہے، تم ہی آنج کیتا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری روش ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی جب تک پیڑھی نہ پون کی آئیں ہم لوگوں کو سکون نہیں ہوتا۔ ایک نے غلط کیا تو دوسرے نے غلط کیا، پھر دونوں ایک جیسے، ایک نے غلط کیا دوسرے نے معاف کیا، پھر دونوں ایک جیسے تو نہ رہے،
پھر جس نے معاف کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اونچا درجہ عطا فرما دیا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درگزر کرو، بے شک درگزر کرنا، معاف کرنا یہ اللہ کا شیوا ہے، اللہ کا منصب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے، وہ مہربان ہے۔ ہم لوگ اگر اپنی غلطیاں دیکھیں اور رب کے انعامات دیکھیں، رب کی رحمتیں دیکھیں جو رب نے ہمارے اوپر کی ہوئی ہیں، تو ہم لوگ پھر ایک سانس بھی جینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ رب کی مہربانی ہے جو ہماری کتنی غلطیاں ان سب سے درگزر کیے بیٹھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب معاف کرنا سیکھو، خذ العفو، معافی اختیار کرو اور معاف کرنا سیکھو، اور وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا معاف کرنا تقوی ہے۔ معاف کرنا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ایک ہم نے پیچھے رمضان شریف میں پڑھا تھا کہ روزہ رکھنا تقوی ہے، آج یہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنے والا متقی ہوتا ہے، معاف کرنے والا تقوی کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو معاف کرنے کی اپنے اندر روش پیدا کرنی ہوگی۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر میں قسم کھاتا تو ان پر کھاتا، یعنی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا میں قسم کھاتا نا تو ان 3 چیزوں پر کھاتا۔ فرمایا سب سے پہلے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی بھی، تو فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس کی میں قسم اٹھاتا۔ تو فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقہ تمہاری بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ صدقہ دیا مال کم ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صدقہ تمہارے مال میں برکت کا باعث بنے گا، تمہارے رزق میں اضافت کا باعث بنے گا۔ اور پھر فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کی زیارتی کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے معاف کرے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ یعنی ہم میں سے کوئی بندہ دنیا میں کسی انسان کی کوئی غلطی، کوئی خطا رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی عزت افزائی فرمائے گا، اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اس چیز کا سوال کا دروازہ یعنی مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرو، صدقہ سے تمہارے مال میں اضافت ہوگی، معاف کرو، معاف کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جب ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہارے اندر محتاجی پیدا ہو جائے۔ اور پھر آخری بات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاجزی انکساری اختیار کرو۔ عاجزی بندے کے لیے مرتبے میں اضافہ کرتی ہے، یعنی عاجزی انکساری، جھکنا۔ عاجزی انکساری عام سادہ الفاظ میں کہتے ہیں جھکنا، نیچے بیٹھ جانا۔ پنجابی میں کہتے ہیں جو ٹہنی جھک جائے وہ پھلدار ہو جاتی ہے، اور جو اکڑ جائے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عاجزی اختیار کرو، عاجزی تمہارے مرتبے میں اضافہ کرتی ہے، پس تواضع اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رفعت عطا فرمائے گا، یعنی تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، درجے عطا فرمائے گا۔ اور درگزر کرنا بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی کسی کو معاف کر دے تو باہر نکل کے ہر بندہ کہے گا یار اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اتنی طاقت تھی، اس ظالم نے ظلم کیا پر رب کی رضا کے لیے اس بندے نے معاف کر دیا۔ معاشرے میں بھی عزت اور دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی عزت۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، صدقہ کرو مال میں اضافت دینا چاہتا ہے، معاف کرو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر بد دعا کرنا، ہم لوگ بد دعا کر دیتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اب مثال کے طور پہ کوئی میرے اوپر زیادتی کرے تو چلو میں طاقت ہاتھ سے تو نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا، یا معاشرہ مجھے مقابلہ کرنے نہیں دیتا، تو میں نے اس کو معاف کر دیا، پر اندروں کٹ دیا رانا، اندروں کٹ دیا رانا، اندر جناب علی وہ ہنڈی پک دیا رانا، بد دعائیں نکل دیا رانا، سمجھ آئی؟ اس چیز سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور فرمایا جس بندے نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا، رب کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ جس نے بد دعا کی کسی بھی انسان کے لیے تو معاف کرنا فقط رب کی رضا کے لیے کرنا، معاشرے کے اندر آ کے نہ کرنا، معاشرے کی برادری کی باقی معمولات دنیا کو سامنے رکھ کر معاف نہ کرنا، جب بھی معاف کرنا رب کی رضا کے لیے کرنا۔ اب معاشرہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کوئی عزیز رشتہ دار کسی کو کہتا ہے یار چھٹ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے تو غلطی معاف کر دے، معاف کرے کسی کے کہنے پر لیکن رب کی رضا کے لیے معاف کرے، یہ نہ کہیں لے فلانے چودھری صاحب نے منع کیا تو میں معاف کر دیتا ہے، فلانے میرے برا نے منع کیا، میرے ابے آکھیا، میری اماں آکھیا ہے تو میں معاف کر دیتا ہے۔ معاف کریں تو رب کی رضا کے لیے معاف کریں، رب تبارک و تعالیٰ پھر عزتوں کے تاج پہنائے گا، پھر مغفرتوں کے حالے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کے اندر یہ روش ختم ہو گئی ہے، مسلمان کی صحابہ کرام کی یہ روش تھی، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، جب بھی ان کو دیکھتے آپس میں نرم مزاج، آپس میں شکر سے بھی زیادہ میٹھے، ایک دوسرے کی بلائی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا احساس صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ اور حدیث پاک میں ایک مفہوم آتا ہے، اختصار کے ساتھ ورد کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کوئی جنگ کا موقع تھا، کئی صحابہ اس کے اندر زخمی ہو گئے، تو ایک صحابی نے آواز لگائی پانی پانی، تو کسی نے سن لیا تو وہ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر اس صحابی کے پاس پہنچے، جب اس کے پاس پہنچے تو دوسرے کی آواز کان میں پڑی، اس نے بھی پانی مانگ لیا، تو اس صحابی نے جو موت کے منہ میں ہے اس نے اپنا جینا چھوڑ کر دوسرے کی زندگی کو اہمیت دی، فرمایا میں ٹھیک ہوں، کیا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ میرا بھائی پانی مانگ رہا ہے اس کو جا کے پانی پلاؤ، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ وہ جب اس کے پاس گئے تو آگے پھر تیسرے کی آواز آ گئی، اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا تیسرا بھائی جو آواز دے رہا ہے نا اس کو پانی پلا، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کئی صحابہ کی ساتھ ساتھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں، وہ پانی کا پیالہ جوں کا توں، لیکن ہر صحابی نے اپنی زندگی سے زیادہ دوسرے صحابی کی زندگی کو اہمیت دی۔ پھر جب پہلے کے بعد وہ ایک حالہ تھا گھومتا ہوا، جب پہلے صحابی کے پاس آئے تو وہ شہید ہو چکے، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی شہید ہو چکے، تیسرے کے پاس گئے وہ بھی شہید ہو چکے، یعنی سب صحابہ پانی ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ رحماء بینہم کی یہ مثال ہے۔ تو آج ہم لوگ اپنے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کریں کہ کیا ہم لوگوں نے آج تک زندگی کے اندر، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، کوئی ایسا موقع آیا ہو، کوئی ایسا معاملہ آیا ہو، کسی بندے کو پانی کی ضرورت ہو، اپنا گلاس اس کو دے دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا۔ تو یار ہم لوگ ماننے والے ہیں صحابہ کے، ہم لوگ محبت کرنے والے ہیں صحابہ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ صحابہ اور نبی پاک نے تو زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا، صحابہ نے کبھی کسی کے ساتھ اپنی ذات کے لیے لڑائی نہیں کی،
صحابہ نے تو معاف کیا، درگزر کیا، اخوت اور محبت کا پیغام دیا، لوگوں نے تیر برسائے، نیزے برسائے، کنویں نکالے، کانٹے بچھائے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لیے معافی کی دعا کی اور معافی کا اعلان کیا۔ اللہ پاک ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔